ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العلي العظيم. سورہ انعام یہ یکے بعد دیگر 3 آیات ہیں جن کو اللہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصیت نامہ کہا کرتے ہیں. سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصیت نامے کو دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہو تو وہ سورہ انعام کی 3 آیات کا مطالعہ کرے کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اور اپنی امت کے ہر فرد کو ان احکامات و ہدایات پر عمل کرنے کی بار بار تاکید و تلقین فرماتے تھے جو ان آیات مبارکہ کے اندر ذکر کیے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان آیات مبارکہ میں موجود مضامین و ہدایات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت کیا کرتے تھے اور صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے اس مضمون پر بیعت دے جو ان آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا اور جو بیعت دے گا اور اس پر عمل کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے. یعنی یقیناً باری تعالیٰ اس کو دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے اور کامیابیوں سے مالامال فرمائیں گے، سرفراز کریں گے. ان احادیث سے اور آثار صحابہ سے ان آیات مبارکہ کی عظمت کا اور اہمیت کا اندازہ لگایا ہے. اسلام کے جو بنیادی احکامات ہیں اور دین کی جو بنیادی ہدایات ہیں وہ ان 3 آیات کے اندر جمع کر دی ہے. اور عجیب انداز میں باری تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کو نازل فرمایا اور
عربی طرف سے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلندی پر کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، نیچے کچھ لوگ ہیں وہ پریشانی میں انہیں گرفتار ہیں، مختلف طرح کے اندیشوں اور خطرات کا شکار ہے۔ اوپر کھڑا ہوا آدمی ایسی پریشانیوں سے اور خطرات سے محفوظ ہے، وہ ان پریشان لوگوں کو اوپر کی طرف بلا رہا ہے، تعالوا آؤ میری طرف، کہاں تم پریشانی کے اندر پھنسے ہو۔ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ نے ان ہدایات کا آغاز کروایا، ان تعلیمات کے ذکر کی ابتدا فرمائی کہ آپ یوں اعلان کیجیے لوگوں کے درمیان، تعالوا اے انسانوں آؤ میری جانب، متوجہ ہو میری جانب، یعنی پریشانی سے نکل کر راحت و آرام کی طرف آؤ، اضطراب اور بے چینی سے نکل کر اطمینان و سکون کی طرف آؤ، ناکامی کی راہوں سے نکل کر کامیابی کی جانب آؤ۔ پھر آپ میرے بندوں کے درمیان یہ اعلان کیجیے کہ اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے سامنے وہ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، اور اللہ کی جانب سے جو امور حرام قرار دے دیے گئے ہیں ان سے بچنا ہر مومن و مسلمان کے لیے تو لازمی اور ضروری ہے کہ ہر انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ گیارہ وہ چیزیں جن کو حرام قرار دیا گیا، ان آیات مبارکہ میں بعض چیزیں محرمات کی قبیل سے ہیں اور بعض چیزیں عوامل کی قبیل سے ہیں جن کا حکم دیا گیا، جن پر عمل کیا جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر ذکر کیا جا رہا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کیا ہے اس بات کو کہ تم اس کی خدائی میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ملوکیت میں، اس کی بادشاہی میں، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک قرار دینے والے ہیں۔ شرک سب سے بدترین گناہ ہے۔ اگر انسان شرک سے توبہ کیے بغیر دنیا سے جائے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے معافی کا کوئی خانہ نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اپنی ذات و صفات کے ساتھ شرک کیے جانے کو تمہاری تعالیٰ معاف نہیں کرواتے، اس کے علاوہ اس جرم کو جانے اللہ رب العزت والجلال معاف کروا سکتے۔ تو سب سے پہلی ہدایت یہ دی ہے کہ دیکھو جب تک جان میں جان رہے، خدا کی خدائی میں اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو ساتھی اور شریک قرار دینے والے ہرگز مت کریں۔ پھر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک شرک جلی ہوتا ہے اور ایک شرک خفی ہوتا ہے۔ شرک جلی کا مطلب کھلا ہوا شرک اور شرک خفی کا مطلب چھپا ہوا شرک۔ شرک جلی کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مشکل کشا سمجھا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کو بھی حاجت روا سمجھا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کو بھی روزی دینے والا اور بجلی بنانے والا سمجھا جائے، اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی سب جھکایا جائے، اس کے بارے میں بھی یہ سوچا جائے کہ اس کے پاس بھی کچھ پاور ہے۔ یہ بھی ہمیں کہہ سکتا ہے جیسے لوگ قبروں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں اور یہ تصور ان کے دل میں ہوتا ہے کہ سارے قبر ہماری مدد کر دے گا، ہمیں فائدہ پہنچا دے۔ تو یہ سب چیزیں تو شرک جلی کے اندر آتی ہیں۔ شرک خفی
تاکید فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو بہترین برتاؤ کرنے والے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو اس دنیا میں تمہارے وجود کا باعث اور ذریعہ بنایا، اور جو احسانات والدین کے اولاد پر ہوتے ہیں، ساری زندگی بھی اگر اولاد اپنے ماں باپ کے پیر دھو کر پانی پیتی رہے تو ان کے ایک احسان کا بھی سچ میں حق نہیں ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ہدایت پر بھی امت مسلمہ کو عملدار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، رغم أنف رجل 3 مرتبہ آپ نے کرنا کہ اس انسان کی ناک کا آلود ہو، یعنی وہ انسان ذلیل ہو، وہ انسان رسوا ہو، وہ انسان ناکام ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ڈر گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کس بدنصیب کے بارے میں یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو؟ فرمایا کہ وہ شخص جس نے بڑھاپے کی عمر میں اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر جنت حاصل نہ کر سکا، اس کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کی نام معتبر ہو یعنی وہ ذلیل و رسوا ہو۔ مطلب یہ ہے بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ جب تک والدین صحت مند ہوتے ہیں تو عام طور پر ان کو اولاد کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود اولاد کے لیے ضروریات پوری کرنے والے بنتے ہیں۔ لیکن جب وہ کمزوری کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، تو اس وقت ان کو اپنی اولاد کی خاص طور پر ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ ہر حال میں والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنا ہے، چاہے صحت کا زمانہ ہو چاہے کمزوری اور بیماری کا زمانہ۔ فرمایا کہ جس نے کمزوری کے زمانے میں اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا دیا تو وہ ذلیل و خوار ہے۔ کچھ نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اپنے والدین کی خدمت کی سعادت سے بہتر کرنا ہے، جو خوشدلی کے ساتھ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، ان کی خدمت کر کے ان کا دل جیتتے ہیں اور ان کی دلی دعاؤں کے مستحق بنتے ہیں۔ ایک ماں یا باپ کے دل سے نکلنے والی دعا اپنی اولاد کے حق میں کبھی اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اس طرح ایک نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں مقبول ہوتی ہے، اسی طرح ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہے، وہ فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ تعلق بے لوث تعلق ہے، اس تعلق میں کسی طرح کا کوئی مقام وابستہ نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے۔ جس جذبے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ، جس درد کے ساتھ ماں یا باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں، دنیا پر کوئی انسان آپ کے لیے دعا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، وہ بقید حیات اور جب ہمیں ان کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو بھی باری تعالیٰ ہمیں ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دوسری ہدایت۔ تیسری ہدایت کی أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ تیسرا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ فقر و فاقہ، غربت یا کسی عار کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنے والے، زندہ درگور کرنے والے اور مارنے والے بن گئے۔ جاہلیت کے زمانے میں وہ دستور تھا کہ بچیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور ان پھول جیسی بچیوں کو بڑا ہونے سے پہلے ہی پتھر کی بات
اپنے ہاتھ سے منو مٹی نیچے دبا کر چلا آیا کرتا تھا۔ بچی چیختی رہ جاتی تھی، محبت کے ساتھ باپ کو پکارتی رہ جاتی تھی، لیکن انسان کے سینے میں دل نہیں تھا بلکہ پتھر تھا جو بچی کی چیخ پر بھی بسیجتا نہیں تھا، اور اپنے ہاتھوں سے باپ اپنی بچی کو دبا کر چلا۔ یہ دستور تھا جاہلیت کے دوران۔ بچی کی پیدائش کو معلوم سمجھتے تھے، دامادی کے رشتے کو معلوم سمجھتے تھے، اور ایک تصور یہ تھا کہ بچہ ان کو کون برداشت کرے گا، ضروریات ان کی کون پوری کرے گا۔ اس تصور سے بچیوں کو خاص طور پر جینے کا حق ہی نہیں دیا جاتا، اور جو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ نے دنیا سے اس رسم رت کا خاتمہ کیا اور انسانیت کو بتایا کہ سماج میں بیٹی کا کیا حق ہے، عورت کا کیا حق ہے، خواتین کا کیا حق ہے، آپ نے سمجھایا، قرآن ہدایات کی روشنی میں سمجھایا، تب جا کر کچھ سدھار پیدا ہوا اور یہ غلط ریت رواج اور رسم انسانی سماج سے ختم۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی اس تہذیب یافتہ کہی جانے والی دنیا میں صرف وہی تصورات لوٹ کر آ رہے ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں پائے ہیں۔ جس طرح اس زمانے میں بچیوں کی پیدائش کو معیوب اور برا سمجھا جاتا تھا، آج بھی اس طرح کے بہت سے لوگ آپ کو اپنے درمیان مل جائیں گے کہ جن کے یہاں اگر بچیوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کے چہرے کی رنگت بھی بدل جائے، اور کہیں ایک کے بعد دوسری بچی ہو گئی اور دوسری کے بعد تیسری بچی ہو گئی، تو پھر تو آگے کا آوا پریشان ہو جاتا ہے، اور بیچاری ماں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اس کے آگے تو بچی نہیں ہوتی، جیسے اسی کے ہاتھ میں یہ تو اللہ کا نظام ہے، یا اپنی نہیں ایسا ہوگی نہ کرو، یا اپنی نہیں ایسا ہو، وہ جس کو چاہے لڑکے لڑکے ہی تھے، جس کو چاہے لڑکیاں لڑکیاں ہی تھے، وہ جانو ایسا حکیم ہے، جس کو چاہے اللہ باز بنا بظاہر تندرست کو سوانا ہے، کسی طرح کی کوئی جسمانی کمزوری نہیں ہے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، بچیوں کی پیدائش ہو یا بچوں کی پیدائش ہو، یہ تو اللہ کا انعام ہے۔ بچیوں کی پیدائش پر جی بجلی ہونا، اپنی پیشانی کے اوپر بل لانا اور اس کو معیوب تصور کرنا، یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی نشانی اور اللہ کے غضب اور غصے اور لعنت کے مستحق ہونے کا باعث ہوتا ہے۔ یہ تو وہی سوچ ہے جو جاہلیت کے زمانے میں پائی جاتی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے واقعات بھی آج کی دنیا میں پیش آتے ہیں کہ ماں کے ذہن میں پرورش پانے والے جنین کا پتہ لگا دیا جاتا ہے الٹراساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے، اور اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنین میں پرورش پانے والی بچی ہے تو اس کو مکمل ہونے سے پہلے ظاہر کروا دیا جاتا ہے۔ ہمیں بچی نہیں چاہیے، بچی نہیں چاہیے تو جنین کو جینے کا حق نہیں دیتا بدنصیب انسان۔ اگر ناتمام بچے کو بھی ظاہر کیا گیا، اللہ اس کو پورا جسم اور زندگی عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور کہے گا کہ الہ العالمین پوچھیے ان سے میرے سامنے کہ مجھے انہوں نے جینے کا حق کیوں نہیں دیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس گناہ کے جرم میں ہمارا خون کیا گیا تھا، ہمیں زندگی سے محروم کیا گیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا تو بدنصیب لوگوں کے لیے جواب کے واسطے الفاظ نہیں ہوں، اور وہاں مدارت و شرمندگی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اللہ نے صاف صاف فرما دیا لا تقتلوا اولادکم، اپنے بچوں کو قتل کرنے والے اور مار ڈالنے والے بدنوں بچیوں کی پیدائش کو معیوب مت سمجھو۔ اللہ نے نقشت کی کہ بچیوں کی پیدائش ہوتی تھی تو صورتحال کیا ہوتی؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو چہرہ
شدت کے ساتھ بچی کو اپنے گھر کے اندر رکھے یا اسے مٹی کے اندر دبا دے. اللہ فرماتے ہیں الا ساء ما يحكمون، کتنا برا ہے وہ فیصلہ کہ انسانی سماج کا. آج اگرچہ زندہ کنٹرول کرنے کا ماحول نہیں، لیکن بچیوں کی پیدائش پر اندر گھٹن کا محسوس کیا جانا تو عام ہے. بیٹا پیدا ہو جائے تو ایسی لمبی چوڑی خوشی ہوگی کہ سارا خاندان جمع ہو جائے، اور بیٹی کی پیدائش ہو تو پڑوسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا کیا ہوا پڑوسی. نہ عقیدے کا اہتمام ہوگا نہ خوشی کا اہتمام ہوگا. حالانکہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی تربیت، نگرانی اور نگہداشت پر جو بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی ہیں وہ بچوں کی تربیت اور نگہداشت پر نہیں سنائی. اسی وجہ سے تاکہ انسانی سماج بچیوں کے مقام کو، ان کی قدر و منزلت کو جاننے اور سمجھنے لگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كانت له ثلاث بنات، جس انسان کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی، اس نے ان تینوں کی پرورش کی، ان کو اسلامی آداب سکھلائے، تو اللہ ان بچیوں کی تربیت اور آداب اسلامی کو سکھلانے کی وجہ سے اس کو جنت کا مستحق بنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ 2 بچیاں ہوں ان کی تربیت اور نگہداشت کی جائے، فرمایا کہ اس میں بھی جنت ملے. پوچھا کہ 1 بچی ہو اس کی تربیت اور نگرانی کی جائے، آپ نے فرمایا کہ اس میں بھی جنت ملے. مطلب یہ کہ بچیوں کی پیدائش سے خوش ہونا چاہیے اور دل میں کسی طرح کی تنگی کو ہرگز محسوس نہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ چیز اللہ کی رحمت سے انسان سے دور کر دے گی اور باری تعالیٰ کی لعنت کا انسان کو مستحق کرنا. حضرات مفسرین رحمہ اللہ نے یہاں ایک اور بات بھی بیان کرنا ہے، وہ بھی بہت قابل توجہ. اللہ نے یہ فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم، اپنے بچوں کو قتل مت کرو. اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ ان کو زندہ درگور کر دیا جائے، یہ پیدائش سے پہلے زمین کو ضائع کر دیا جائے. دوسرا مطلب حضرات مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو والدین اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر نہیں کرتے، قرآن پڑھنا ان کو نہیں سکھاتے، نماز کی طرف ان کو راغب نہیں کراتے، نبی کی محبت و عظمت کے جذبات ان کے دل کے اندر نہیں اتارتے، اپنے بچوں کو اسلامی ماحول نہیں دیتے، وہ بھی در حقیقت اپنی اولاد کو قتل کرنے کے جرم کا ارتکاب کرتے. بظاہر وقت سے وہ اپنے بچوں کے گلے پر نہیں چھری پھیر رہے، لیکن حقیقت میں وہ ان کو اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے دور کرنے کا سامان کر رہے ہیں، کیونکہ بچپنے کی تربیت سے انسان سنورتا ہے اور اس کے دل کے اندر وہ جذبات راسخ ہوتے ہیں جو عمر کے ابتدائی مرحلے میں بڑوں کی جانب سے اس کو عطا کیے ہیں. اس لیے ہر مسلمان ماں باپ کی یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ وہ خود بھی شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرے اور اپنے گھر میں زندگی گزارنے والے بچوں کا بھی ایسا مزاج بنائے کہ وہ دین کی قدر و قیمت اور عظمت و اہمیت کو سمجھنے والے ہوں. ان کو آپ چاہے خود پڑھائیے، لیکن قرآن پاک سب سے پہلے بچوں کو پڑھانا ہے، اللہ کی معرفت کا نور ان کے دل میں اتارنا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا محبت کے ساتھ ایسا تذکرہ، اتنا تذکرہ بچوں کے سامنے کرنا ہے کہ وہ بچپنے میں ہی یہ تصور کر لیں کہ وہ زمین پر ہمارے لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محسن و مشفق شخصیت میں کوئی ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی. اللہ کے حبیب کی سچی محبت اگر بچپنے میں دل کے اندر اتر گئی تو انشاءاللہ کبھی وہ بچہ راہ راست سے بھٹکنے والا اور گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والا نہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنے بچوں کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل مت کرو، روزی دینے والے تم نہیں، روزی دینے والے ہم ہیں. ہم نے جن لوگوں کی دنیا میں آنے کا فیصلہ کیا ہے ان کی روزی کا بھی ہم انتظام
ایک درخت کی شکل دینے والا یا اس پودے سے ہزاروں دانے پیدا کرنے والا کون ہے اللہ کے سوا؟ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ ایک دانہ وہ زمین کے اندر ڈالے اور اس سے سینکڑوں ہزاروں دانے پیدا ہو جائیں اور پھر انسان غذا کے لیے اسے استعمال کرے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، پھر بارش آتا اس کو پودے کی شکل دیتے ہیں، وہ بڑا ہوتا ہے، بالیاں نکلتی ہیں، ایک دانے سے ہزاروں دانے پیدا ہوتے ہیں اور سینکڑوں انسانوں کے لیے غذا کا سامان ہوتا ہے۔ تو تمہیں بھی روٹی دینے والے ہم ہیں، جو لوگ آئیں گے ان کو بھی روٹی ہم دیں گے۔ اس سردردی کو تم اپنے سر کیوں لے رہے ہو؟ یہ تو ہماری نہیں پیدا ہے، نبلو کو مہیا۔ اس کے بعد ہدایت کی گئی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، گناہوں کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے ظاہری گناہ ہو اور چاہے باطنی گناہ۔ یہ بھی موضوع بہت وسیع، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی اور تاکید کی گئی۔ زبان کو بھی گناہوں سے پاک رکھا جائے، آنکھوں کو بھی گناہوں سے پاک رکھا جائے، کانوں کو بھی گناہوں سے پاک رکھا جائے، جسم کے ہر عضو کو گناہوں سے پاک رکھا جائے۔ باطنی گناہ تکبر ہے، غرور ہے، بڑائی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دوسرے کے سلسلے میں برا سوچنا ہے، یہ سب اندرونی گناہ ہے، باطنی گناہ ہے، ان سے بھی بچنے کی تاکید کی جائے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی گناہ مت کرو اور تنہائی میں بھی گناہ مت کرو۔ لا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے اور گناہوں کے قریب مت جاؤ، نہ کہا کھلا بھی مت جاؤ، وما بطن، اور تنہائی کے اندر بھی مت جاؤ۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تنہائی کے گناہ لوگوں کے درمیان کیے جانے والے گناہوں کے مقابلے میں انجام کے اعتبار سے زیادہ مضر اور نقصان ہے۔ اور آج کے دور میں پہلے کے مقابلے میں تنہائی کے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس کا تصور نہیں کیا ہے، کیونکہ سب کے ہاتھ میں اب نقلی میڈیا موبائل جو نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا، اور اکثریت اس موبائل کا غلطی استعمال کرتی ہے، صحیح استعمال کرنے والے تو انگلیوں پر گنے جاتے ہیں، اور نوجوان اس غلط استعمال کے اتنے عادی بن چکے ہیں کہ جب تک راتوں میں گھنٹوں اس موبائل کا وہ غلط استعمال نہیں کرتے تھے اس وقت تک ان کو بستر پر نہیں ملتا، دیر رات کسی خرافات میں ان کی گزر جاتی ہے۔ جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو شیطان گولیاں دے کر انہیں سلاتا ہے اور پھر صبح ان کی 10 بجے اور 11 بجے ہوتے ہیں۔ تنہائی کے گناہ مرنے کے گناہوں کے مقابلے میں انجام کے اعتبار سے انسان کے لیے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں۔ یؤتی رجل یوم القیامۃ بالحسنات امثال الجبال، نیکیوں کا چکا لگایا جائے گا تو پہاڑ بن جائیں گے نیکیوں۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ حکم دیں گے فیضعها هباء منثورا، ساری کی ساری نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، خالی ہاتھ کر دیا جائے گا۔ کہاں سے اتنی نیکیاں لے کر آیا تھا کہ پہاڑوں سے باتیں کر رہی تھی اور کہاں پیدل ہو گئے، خالی ہاتھ ہو گیا، ایک نیکی بھی پاس نہ رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ذرا وضاحت فرما دیجیے، وہ کون شخص ہوگا جس کو اس بدترین شکل میں اپنی بدعمالیوں کا خمیازہ اور سزا بھگتنی پڑے گی؟ آپ بتا دیجیے تاکہ ہم بچ جائیں۔ فرمایا کہ وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے درمیان رہنے والے لوگ ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوا، ان کی خامی یہ ہوگی، ان کی عادت یہ ہوگی
ایک جماعت کو جنت کے قریب پہنچا دیا گیا، جنت کے مناظر ان کو دکھائی دینے لگے، جنت کی خوشبوئیں ان کو سنگھائی دینے لگے، اس ماحول سے وہ لطف اندوز ہونے لگے۔ جب بالکل قریب پہنچ جائیں گے تو اللہ کا حکم ہوگا کہ ان سب کو یہاں سے لے جاؤ اور جہنم کے اندر جاؤ۔ اب ان کو واپس لے جایا جانے لگے گا، پوچھیں گے کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، بتایا جائے گا کہ تمہارا اصل مقام تو جہنم ہے۔ تو انہیں بڑی حسرت ہوگی، روئیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے کہ الہ العالمین اگر ہمیں جہنم ہی میں جانا تھا تو پھر جنت کے یہ مناظر ہمیں دکھائے کیوں تھے، یہاں تک ہمیں لایا ہی کیوں گیا تھا، ہم یہ نہ دیکھتے اور جب جہنم ہی میں سیدھے چلے جاتے تو یہ حسرت تو ہو جاتی کہ وہاں تک گئے اور پھر ہمیں لوٹا دیا۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ ہم نے یہ قصدن اور ارادتن کیا، تمہیں حسرت دلانے کے لیے ہی یہ چلایا گیا، اس لیے کہ دنیا میں تم ہم سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ ہمارے بندوں سے ڈرا کرتے تھے، ان سے ڈر کر گناہ چھوڑتے تھے، ہم سے ڈر کر گناہ نہیں چھوڑتے، ہمیں راضی کرنے کے لیے کام نہیں کرتے تھے بلکہ انسانوں کو راضی کرنے کے لیے کام کیا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان ہوتے تھے تو اپنے آپ کو متقی، دیندار اور بادشاہ ظاہر کرایا کرتے تھے، اور جب تنہائی میں ہوتے تھے تو شرعی حدود کی دھجیاں اڑایا کرتے تھے۔ اس لیے آج تمہیں اپنے عمل کا انجام کی شکل میں بھگتنا پڑے۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرنا، اپنے بدن سے باری تعالیٰ ہمیں بچائے، اپنے غصے سے بچائے اور اپنی دل سے اللہ ہماری حفاظت کرنا ہے۔ تو تنہائی کے گناہ مجمع میں کیے جانے والے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ مضر اور نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلوت کے گناہوں سے بھی بچائے اور خلوت کے گناہوں سے بھی بچائے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بے گناہ کی جان سے پھیرنے والے لوگ پر ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ وہ احکامات ہیں جن کی تاکید باری تعالیٰ نے تمہیں فرمائی ہے تاکہ تم عقل کے کام کرنے والے بن جاؤ، سمجھنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اس کے بعد ہدایت دی گئی کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں بن جاؤ، یہاں تک کہ وہ طاقت کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو مال اس کے حوالے کر دو۔ اگر تم کسی یتیم کے باغی ہو، ذمہ دار ہو اور سرپرست ہو تو اس کے مال کو امانت سمجھ کر اپنے پاس محفوظ رکھو، اور جب وہ یتیم غالب ہو جائے، اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو جائے تو اس کا مال اس کے سپرد کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وزن کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، ہم انسان کو اس کی طاقت و وسعت کے بقدر ہی مکلف بنائیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جب زبان کھولو، جب فیصلہ کرو تو انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، چاہے رشتے دار تمہارے سامنے ہو، فیصلے کے وقت قراردادی اور رشتے داری کو مت دیکھو بلکہ انصاف کو اور حق کو دو، اور اللہ سے جو وعدہ تمہارا ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ احکامات تاکید کے طور پر تم تک پہنچائے گئے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور آخری ہدایت دی گئی کہ یہ جو میرا راستہ ہے، جو میں نے اپنے حبیب کے ذریعے تم تک پہنچایا ہے، یہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع اپنے نبی کرو، ادھر ادھر کے راستوں میں چلنے والے مت کرو،
ورنہ تم راستے سے بھٹک جاؤ گے. یہ وہ تاکیدی احکامات ہیں جو تم تک پہنچائے گئے ہیں. اگر خدا کا خوف اور ڈر تمہارے اندر لایا جا رہا ہے تو ان احکامات پر عمل کرنے والے بنو. کامیابیاں دونوں طرح میں تمہارا مقدر بنتی ہے. یہ 9 احکامات ہیں جو ان 3 آیات مبارکہ کے اندر دیے گئے ہیں اور یہ اسلام کے بنیادی احکامات. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وقتاً فوقتاً ان آیات مبارکہ کا مذاکرہ کروایا کرتے تھے اور اس میں بیان کردہ مضامین کو سنایا کرتے تھے تاکہ تازگی پیدا ہو اور عمل کرنے کی توفیق حاصل ہوتی رہے. باری تعالیٰ ہم سب کو بھی ان تعلیمات و ہدایات پر عمل کرنے کی سعادت سے بہتر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.